مفتی صاحب کی آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ الحمدللہ۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، اسے میں سنا کر اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور اس فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں سی میرا کوئی امتی، بچہ بوڑھا جوان مرد عورت کوئی بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ وہ درود لیتا ہے اور میرے روضے پہ پیش کر دیتا ہے۔ اب حدیث کے کچھ لفظ میں نے ابھی عرض نہیں کیے، ان میں لطف ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا فرشتہ وہ درود لیتا ہے اور نسب کے ساتھ مجھ تک دے دیتا ہے۔ نسب کے ساتھ مطلب اگر میں یہاں جامع مسجد اقصی میں بیٹھ کر، نیو کراچی میں بیٹھ کر درود پڑھوں تو فرشتہ کچھ یوں درود پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کے امتی سعد بن سلیم بن بشیر نے آپ پہ درود بھیجا ہے، یعنی ایک درود کے صدقے آپ کا بھی، آپ کے والد کا بھی اور آپ کے دادا کا بھی نسب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نام جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ تو عام دنوں کی بات ہے، میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو فرشتہ لیتا ہے، مجھ تک نسب تک پہنچا دیتا ہے نسب کے ساتھ، یہ عام دنوں کی بات ہو گئی۔ لیکن جانو ایمان والو، اپنے نبی پہ درود پڑھنے کی شان یہ ہے، فرمایا اگر کوئی جمعے کے دن درود پڑھتا ہے پھر درمیان میں سے تمام واسطے، تمام وسیلے فرشتے کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر دنیا کے کسی کونے، کسی چپے، کسی خطے، کسی زمین کے کسی حصے پہ سے بھی امتی درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں خود اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، ہر پریشانی کا حل درود میں ہے۔ درود شریف ایسا وظیفہ ہے، عام دنوں کی بات الگ، آج تو جمعۃ المبارک ہے، کیوں ہماری زبانیں محروم رہیں، کیوں ہم فضول بولیں، بہت بولنے کے لیے ہمارے پاس باتیں، کیوں نہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہے یار میری 33 سالہ زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، میں تمہیں شیئر کرنے لگا ہوں، تو آپ کہیں گے یار 33 سال کا ایکسپیرینس ایک بندہ شیئر کر رہا ہے، اس نے جو سیکھا 33 سال میں در در کی ٹھوکر کھاؤں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں اس سے سیکھ لوں۔ آج دور بہت ایڈوانس ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بہت ایڈوانس دور ہے، ٹھوکریں کھانے کا ٹائم نہیں ہے، تجربے کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اپنی زندگی کا گولڈن ٹائم آپ ایکسپیریمنٹ میں انویسٹ کر دیں اور پھر آپ اس ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ بہاف پہ آپ اور ٹاسک اور گول اچیو کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے، ایڈوانس ہو گیا دور۔ کیا کریں؟ جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، جنہوں نے ایکسپیرینس کر لیا، جنہوں نے تجربہ کر لیا، آپ بیٹھیں اس کے پاس اور کہو جو نشیب و فراز، اپ ڈاؤن، اونچ نیچ، لاس پروفٹ، جو بھی آتا ہے بھائی، جو تم نے اپنی زندگی میں سیکھا وہ مجھے بتا دو، نوازش تمہاری۔ تو اتنے سال کا تجربہ آپ کو وہ دے دے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں رستے میں گڑا ہے، کہاں اونچ ہے، کہاں نیچ ہے، ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی، کہاں ٹھوکر لگنی ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ آپ کا ٹائم سیف ہو گیا، اب آپ ایکسپیریمنٹ کرنے کے ٹائم میں نہیں ہیں، اب بس آپ اپنی ڈائریکٹ منزل پہ جائیں گے۔ یہ میں بہت تمہیداً ایک مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ کو بہت اہم چیز دینے لگا ہوں آج، بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ 33 سال جو میں نے ٹھوکریں کھائیں، جو میں نے سیکھا، جو میرے ایکسپیریمنٹ، جو میرے ایکسپیرینس، جو میرے تجربات میں دینے لگا ہوں، آپ کہیں گے ایک وقت کھانا نہ ملے، عقل مند شخص کا بتا رہا ہوں، ذی شعور بندہ کہے گا ایک وقت کھانا نہ ملے، ایک دن نیند نہ ملے، جانے دو، یہ 33 سال والی جو بات ہے نا، یہ میں سن کے بیٹھوں کہ میرے 33 سال سیف ہو جائیں گے۔ اب سنیں، حجت الاسلام، فلسفے عشق اور تصوف کے امام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایاناز تصنیف احیاء العلوم میں سے لکھا، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، دونوں اللہ کے کامل ولی اور بزرگ، حضرت شفیق بلخی
حضرت حاتم اسم سے پوچھتے ہیں تم میری صحبت میں کتنے سال رہے، میری سنگت میں کتنے سال رہے، میری کمپنی اور میری گیدرنگ تمہیں کتنا عرصہ ملی؟ انہوں نے کہا حضرت 33 سال۔ کتنے؟ 33 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 33 سال میں کیا سیکھا؟ 33 سال میں کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اسم نے کہا حضور میں نے 33 سال میں آپ کی صحبت، آپ کی سنگت، آپ کی رفاقت، آپ کی گیدرنگ اور کمپنی میں رہ کر 8 باتیں سیکھی۔ کتنی؟ 8 باتیں۔ جب یہ کہا، استاد کو یہ جواب دیا، تو استاد جو تھے نا حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے ولی، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا تو سارا وقت تم پہ برباد ہو گیا، 33 سال زندگی کے اور تم نے صرف 8 باتیں سیکھی۔ یہ ریئیکشن آپ کا نا، ریئیکشن بنتا بھی ہے کیونکہ ابھی تک وہ بتا ہی نہیں ہے 8 باتیں سیکھی کون سی ہیں۔ جب وہ 8 باتیں بتا دی ہیں نا، اور پھر جو آپ نے جواب دیا ہے وہ سنہرے حروف سے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ شاگرد کہتا ہے جو کہ اللہ کا ولی خود ہے، حضرت حاتم اسم کہتے ہیں حضور میں نے آپ کی صحبت میں 33 سال گزارے اور 33 سال میں کتنی باتیں سیکھی؟ 8 باتیں سیکھی۔ حضرت نے ان اللہ پڑھ لیا، کہا ان للہ، میرا تو سارا وقت تم پہ برباد ہو گیا، لیکن تم بتاؤ تو صحیح تم نے 8 باتیں کیا سیکھی، میں سنوں تو صحیح، تم نے آخر ایسا کیا سیکھا 33 سالوں میں 8 باتیں؟ تو کہا ٹھیک ہے حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے میں نے دنیا میں نظر دوڑائی، دنیا میں نظر دوڑائی، میں نے دیکھا ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی فیمس ہونے سے محبت کرتا ہے، شہرت کا بھوکا ہے، کوئی دوست احباب سے محبت کرتا ہے، کوئی عشق و مستی میں پڑا ہوا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن جب اس بندے کی موت کا وقت آ گیا اور وہ اس دنیا سے جانے لگا تو اس کے جتنے محبوب تھے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ عورت ہو، سب دنیا میں رہ جاتے ہیں اور وہ قبر میں اکیلا جاتا ہے۔ پہلی چیز بتا رہے ہیں میں نے کیا سیکھا، کہا سب دنیا میں رہ جاتے ہیں اور انسان اکیلا جاتا ہے۔ کہا تم نے اس سے کیا سیکھا؟ کہا میں نے یہ سیکھا کہ میں اپنا محبوب وہ بناؤں گا جو میری قبر تک ساتھ جائے گا۔ کہا پھر تم نے کسے محبوب بنایا؟ کہا حضرت میں نے نیکیوں سے محبت شروع کر دی ہے، نیکیاں میری قبر تک جائیں گی، میرا محبوب میری نیکیاں ہیں، میری نماز ہے، میرے روزے ہیں، میرا گناہوں سے بچنا ہے، نامحرم سے نگاہوں کو جھکا لینا ہے، ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، یہ ساری میری نیکیاں میرا اثاثہ ہے، میرے محبوب ہے۔ اب میں اگر دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یہ وہ محبوب نہیں جو قبر پہ مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے، وہ محبوب ہیں جو قبر کے اندر بھی میرے کام آئیں گے۔ پہلی چیز سیکھی میں نے نیکی سے محبت کی۔ ایک نوجوان کا میرے پاس میسج آیا، حضرت آپ سے بہت کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا جب ایسے آتے رہتے ہیں میسیجز، لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو جب ایسا رابطہ ہوتا ہے نا، انتہائی کوئی ایمرجنسی ضروری وہ ہوتا کیا ہے وہ سنیں آپ۔ لڑکی پسند آ گئی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ دے دیں ماں باپ راضی ہو جائیں، یا جاب لیس ہوں، جاب نہیں ہے، کوئی وظیفہ دیتے ہیں جاب لگ جائے۔ ان دو چیزوں کے ارد گرد ہمارے مسئلے گھومتے ہیں، یا تو لڑکی مل جائے یا نوکری مل جائے، لڑکی مل جائے نوکری مل جائے۔ اب جب کوئی ایسا میسج کرتے تو ہلکی سی امید بن جاتی ہے یار ایسا ہی کچھ پوچھنے والا ہے یہ بندہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے بہت ایک ضروری مجھے بات شیئر کرنی ہے، آپ اگر، میں نے جواب دیا، آنسر کیا انہوں نے ان ایکسپیکٹڈ جواب دیا، غیر متوقع، میرے دل کو خوشی ہوئی۔ وہ اس موضوع اور اس پوائنٹ سے حساب سے اس لیے میں یہاں شیئر کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میں با جماعت نماز نہیں پڑھ پاتا، کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ میں با جماعت نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ نیکی سے محبت ہے۔ کتنی فکر ہے اس جوانی کے عالم میں، اس فتنے کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، بندہ یہ سوچے یار میری جماعتیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی اللہ کے بندے سے کوئی وظیفہ ہی مانگ لو کہ میری جماعتوں کی پابندی ہو جائے۔ اتنی کوئی خوشی ہوئی ہے مجھے اس کے سوال سے، نہ جانے لوگ کیا کیا سوال لے کر آتے ہیں۔ اللہ والے تو رویا کرتے تھے، کبھی کوئی یہ بھی تو آئے کہ ہمارا دل خراب ہے، ہمارے دل کا علاج کر دیجئے، اس دل میں بغض، کینہ، سگے بہن بھائیوں کے لیے نفرت،
اس دل کا بھی تو علاج کیجئے. بہت کم آتے ہیں ایسے لوگ. تو اس نوجوان کے اس جواب نے نا، سوال نے مجھے تو بڑا خوش کیا کہ حضرت با جماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ دیجئے. تو یہ جو احساس ڈیولپ ہوا نا اس کے اندر، یہ ہے نیکی سے محبت. اور انہوں نے حضرت حاتم اسم نے کیا کہا؟ حضور میں نے ایک چیز سیکھی. کیا سیکھا؟ میں نے نیکی سے محبت سیکھی. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں. ایک علامہ صاحب سے میں، ہمارے ایک دوست ہیں، ملنے گیا تھا. تو میں ان کا ویٹ کر رہا تھا مسجد کے آگے کھڑے ہو کر، اور ٹائم کوئی تھا، کوئی رات کے 12 بج رہے تھے سم تھنگ. اب اس ٹائم پہ میں نے ایک منظر دیکھا تو پھر مجھے یہ پوائنٹ یاد آیا. وہ منظر یہ تھا. اچھا ہم نا حلیے سے بڑا جج کرتے ہیں، میں اپنا نہیں بتا رہا، دنیا کا بتا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں بھائی جبے خبے امامے میں ہو، پوری داڑھی ہو اور سب کچھ ہو تو پھر ہم کہیں گے بہترین اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے. بعض اوقات جبے خبے میں نہ ہو، قمیص شلوار میں نہ بھی ہو، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کو ہم سے زیادہ پیارا ہو سکتا ہے، اس کی ادا اللہ کو کوئی پیاری لگ سکتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کے سم تھنگ کوئی 12 بج رہے ہیں، میں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ویٹ کر رہا تھا. میں نے دیکھا ایک نوجوان جس کے حلیے سے بالکل ماڈرن، اور معلوم ہو رہا تھا یہ جاب سے واپسی پر ہے، جاب سے آ رہا ہے. وہ رکا ہے مسجد کے آگے. کیا انداز ہے، سبحان اللہ. وہ مسجد کے آگے رکا، اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور مسجد کے چندہ باکس میں ڈالا. بائک اسٹارٹ کی چلا گیا. کیا احساس ہے، کیا محبت ہے. جاب کے واپسی میں کس کو یاد رہتا ہے یار، پورے دن کی تھکن آفس کی، میں جاؤں کھاؤں پیوں، گھر والوں کو وقت دوں اور سو جاؤں. لیکن واپسی کے اندر یہ روٹین کہ رکنا، یہ یاد رکھنا، یہ احساس رکھنا کہ اللہ کے گھر میں کچھ دینا ہے تاکہ میرے گھر میں بھی برکت ہو جائے، میرے مال میں بھی برکت ہو جائے. یہ کیوں ہے؟ کہا میں نے نیکی سے محبت کر لی ہے، میں نے نیکی سے محبت کر لی. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور جب تمہیں تمہارا گناہ پریشان اور غمگین کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو. سمجھ لو کہ تم، کرائٹیریا بتا دیا. اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں وہ دل ہے جو نبی کے نام پہ دھڑکتا ہے، جو رب کے ذکر پہ دھڑکتا ہے، تمہارے سینے میں اگر ایمان کے جذبات پل رہے ہیں تو ایک کرائٹیریا سمجھ لینا. اگر تمہارے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی والدین سے بدتمیزی ہو جائے، یا کوئی نگاہ بہک جائے، یا کوئی خیال بیٹھ جائے، یہ نمازیں چھوٹ جائیں، یہ جتنے بھی تم سے چھوٹے موٹے گناہ تمہاری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہی تم سے یہ گناہ ہو جائے تو تمہارا دل پریشان ہو جائے، تمہاری نیند خراب ہو جائے. مجھ سے ہوا کیا ہے؟ فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے. اور اگر تم کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کیوں نہ کرو، کوئی بڑی سی بھی نیکی کیوں نہ کرو، تو اس کا سکون، اس کا سکینہ، اس کی راحت، اس کی تاثیر تمہارے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دے. نماز پڑھ کے آؤ تو تمہارا دل ہلکا ہو جائے، میں اپنے رب کو سجدہ کر کے آ رہا ہوں. کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی تماشا لب بام نہیں ہے. پھر فرمایا دوسری بات میں نے سیکھی ہے. پہلی بات آپ کو یاد ہو گئی، کس سے محبت کرنی ہے؟ نیکی سے. نیکی سے محبت کریں گے نا قبر تک ساتھ نبھائے گا یہ محبوب آپ کا. نیکی سے محبت کرنی. کہتے ہیں دوسری بات میں نے سیکھی قرآن کی آیت. کہتے ہیں میں نے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو فإن الجنة هي المأوى. فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر دیا ہے. تیار کر دیا. کیا کیا؟ ونہى النفس عن الہوى. نفس کی مخالفت کی، خواہش کی مخالفت کی، جو ڈیزائرز پیدا ہو رہی تھیں اس کے خلاف کیا، اگینسٹ کیا. تو فرمایا میں نے دوسری چیز یہ سیکھی جو میرا دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. یہ سیکھ لیا میں نے. ایسا کیوں سیکھا ہے؟ قرآن کی آیت بتائی ہے انہوں نے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس لیے کہ میں تو جنت کا طلبگار ہوں، صرف نعروں سے نہیں، صرف دعووں سے نہیں، عمل سے، قرآن سے. کہا جنت کے طلبگار ہو تو کیسے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ بے شک وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. جس نے اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنے جی کو، اپنے ڈیزائرز کو، خواہشات کو روک لیا، اس کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. فرمایا دوسری چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ جو میرا نفس چاہے، جو میرا جی چاہے، جو میرا من چاہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، اپنے من کی بات، اپنے نفس کی بات نہیں مانتا. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا پھر میں طلبگار ہوں اس چیز کا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا. دوسری بات سیکھی.
پہلی نیکی سے محبت. 33 ابھی جو نئے نئے لوگ ہمیں آ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں, اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. اشارے 33 سال کا ایکسپیرینس, 33 سال کا تجربہ, ایک اللہ کا ولی شیئر کر رہا ہے. 33 سال میں اس نے 8 باتیں سیکھی. اس میں سے پہلی بات یہ کہ نیکی سے محبت, بالکل پیور محبت دل میں نیکی سے. دوسری بات کیا سیکھی؟ نفس کی مخالفت. اس کو میں تھوڑا اور آسان کرتا ہوں, ابھی سمجھا دو. نفس کی مخالفت. حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے ولی کامل بزرگ, آپ جہاں سے گزر جاتے اور پھر کوئی اور وہاں سے گزرتا تو اس راستے پہ آ کر بتا دیتا تھا کہ یہاں سے حضرت مسکی گزرے ہیں. جہاں سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا. بہت برانڈڈ پرفیوم یوز کرتے تھے اور بہت اعلیٰ عطر یوز کیا کرتے تھے. یہ جو خیال میرا اور آپ کے ذہن میں آیا, اس دور کے لوگوں کے بھی ذہن میں آیا اور لوگ جمع ہو گئے. کہا حضرت ذہن میں سوال اور تشنگی پیدا ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہا ہم بھی عطر لگاتے ہیں, ہم بھی پرفیوم لگاتے ہیں, برانڈڈ لگاتے ہیں, ذرا آپ بھی تو بتائیں صحیح کون سا برانڈ یوز کرتے ہیں. تو آپ نے کہا تم برانڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ کوئی برانڈ نہیں, یہ تو رب کے اور میرے درمیان راز ہے. یہ تو راز ہے, میں تمہیں کیسے بتا دوں؟ کہا حضرت کرم فرمائیں, کچھ تو بتائیں, یہ راز اور راز سے پردہ اٹھائیں اور ہمیں آشنا کریں. آپ کے جسم سے, آپ کے بدن سے, آپ کے کپڑوں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جہاں سے آپ گزرتے ہیں وہ راستہ بھی مہک جاتا ہے, وہ گلیاں مہک جاتی ہیں, لوگوں کی سانسیں اور عقلیں مہک جاتی ہیں. کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے کہا اگر اتنا ہی پوچھ رہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں, لیکن یہ راز کی بات تھی, شاید تمہیں کچھ سیکھنے کو مل جائے. انہوں نے کہا میں نا کپڑوں کا کاروبار تھا, ادھر ایک جاب کیا کرتا تھا, میں جاب کرتا تھا. کا پھر کہا وہاں پہ خاتون آئی اور اس نے کہا کہ کچھ تھان لے کر سامنے فلاں جگہ پہ ہمارا محل ہے. میرے سیٹ سے, میرے باس سے کہا اس محل میں, میرے محل میں اس کو نوجوان کو بھیجو, مجھے کئی کپڑے خریدنے ہیں. اب جب پارٹی سامنے ہو تو پھر بندہ عزت نفس بھی نہیں دیکھتا, پھر بندہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, پھر بندہ اپنی باؤنڈریز بھی نہیں دیکھتا, پھر اپنے اسٹینڈرڈز بھی نہیں دیکھتا. بھائی پارٹی سامنے, پیسہ سامنے. تو باس نے پریشرائز کیا, آپ جاؤ. یہ کون کہانی سنا رہا ہے؟ اپنی خوشبو کی داستان حضرت مسکی بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نوجوانی کے عالم میں جاب کیا کرتا تھا کپڑے کی دکان پہ. خاتون آئی, میرے باس سے کہا اس نوجوان کو کپڑوں کے تھان لے کر بھیجو میرے محل میں, مجھے کپڑے پسند کرنے ہیں. شہزادی بھائی کپڑے پسند کرنا چاہتی ہے محل میں بیٹھ کے. باس نے کہا کپڑے تو تم ہی لے کر جاؤ گے. کہا میں نے اصرار کیا, میرا من نہیں مانتا, میرا جی نہیں مانتا, من میں کھٹکا آ رہا ہے, میں نہیں جا سکتا. کہا جانا تم نہیں ہے ورنہ جاب سے نکال دیا جاؤ گے. کہتے میں بڑا پریشان ہوا. آخرکار میں نے باس کی بات مانی اور اللہ کا نام لے کر چلا گیا. کپڑوں کے کئی تھان. وہ کہتا ہے محل میں میری انٹری ہوئی ہے, اس کے محل میں کمرہ در کمرہ در کمرہ در کمرہ, اتنے کوئی تہ خانوں میں مجھے کمروں میں بلایا, عالیشان اس کا محل, اور جس دروازے سے میں داخل ہوتا گیا پیچھے والے دروازے بند ہوتے گئے. اتنا مجھے پیک کر لیا گیا اور اندر لے جایا گیا. اور جب اندر لے جایا گیا تو وہ شہزادی بیٹھی ہوئی تھی, وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اور جتنی بھی کنیزیں تھیں, غلام تھیں, ادھر کی محل کی نوکرانیاں تھیں, ان سب سے حکم ہو گیا, آرڈر ہو گیا کہ سارے دروازے محل کے بند کر دیے جائیں. وہ حضرت مسکی کہتے ہیں پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر وہ جو خاتون اور عورت تھی نا, اس کے ارادے نیک نہیں تھے, اس کے ارادے نیک نہیں تھے, اور میرے سینے میں جو دل تھا وہ تو مصطفیٰ کے نام پہ دھڑکتا تھا. میں اپنے نبی کا عاشق تھا, میں تو دین پہ چلنے والا تھا, میں تو رب کی محبت میں راتوں کو رونے والا تھا, میں تو گناہوں سے بچنے والا تھا, میں تو نیکی کرنے والا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا جب اس کے ارادے نیک نہیں تھے, وہ میری طرف بڑھنے لگی تو میں نے اسے روکا. میں نے کہا تھم جا. اور اس مقام پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف رب کے کا سایہ ہوگا. حدیث میں, صحیح حدیث میں فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ انہیں نصیب فرمائے گا. فرمایا ان 7 لوگوں میں سے جان لو, ایک وہ نوجوان جسے گناہ کی دعوت دی جائے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں. فرمایا ایسے نوجوان کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. جو بیٹھ کر جائے گناہ کا موقع ہوتے ہوئے, طاقت ہوتے ہوئے, قدرت ہوتے ہوئے, سب کچھ پرووائڈ ہو, لیکن وہ پیچھے ہٹ جائے کہ میرے رب سے میں ڈرتا ہوں. فرمایا ایسی کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. حضرت مسکی کہتے ہیں وہ خاتون میری طرف بڑھنے لگی اور دل میں اپنے رب سے بات کرنے لگا, اے میرے اللہ میری پاک بازی, میری پاک دامنی, میرے دامن پہ تو گناہ کو کوئی دھبا نہیں, میں بہت پاک باز, میرا من جانتا ہے رب
تیرے آگے کبھی میں نے خیانت کی نہیں, کوئی تو ایسی ترکیب میرے ذہن میں ڈال کہ میں اس سے گناہ سے بچ سکوں, میں پکاروں تو کس کو پکاروں, اس پکار میں تو میری باہر آواز بھی نہ جائے. حضرت مسکی کہتا ہے میں یہ سوچنے لگا اور اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا. کہا بات یہ ہے اگر میری خواہش کو پورا کرو گے, اگر ابھی میری بات مان لو گے تو تمہیں خزانوں سے نوازوں گی. کہا اگر نہ مانا تو؟ کہا ابھی تم پر الزام لگاؤں گی, تمہاری جاب بھی جائے گی, تمہاری عزت بھی جائے گی, گرفتار بھی ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگا اس نے بڑا دھمکایا, لیکن میرا رب کی ذات پہ یقین بڑا مضبوط تھا. میں نے اپنے رب سے کہا رب ترکیب کوئی ذہن میں ڈال, کوئی آئیڈیا ڈال. کہتے میرے ذہن میں آئیڈیا آ گیا. میں نے اسے کہا تمہاری خواہش پوری کر دوں گا, تمہاری بات مان لوں گا, مجھے صرف 2 منٹ دو. کہا کیوں؟ کہا مجھے قضائے حاجت ہے, مجھے واش روم جانا ہے, نیڈ ہے. کہا ٹھیک ہے. گیٹ کھلوایا, کنیزوں سے کہا اس کو واش روم دکھاؤ. وہ واش روم گئے. کہتے ہیں کہ لباس تو میں ایسا پہنتا تھا کہ دھبا نہ لگتا تھا, صاف ستھرا رہتا تھا, لیکن آج اپنے تن کو نہیں دیکھنا تھا, اپنے من کو گندا ہونے سے بچانا تھا, مجھے تو اپنا ایمان بچانا تھا. کہتے ہیں واش روم کی جو غلاظت اور گندگی تھی نا, وہ میں نے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں پہ ملی اور میرا من بھی اداس ہو رہا, میں کر کیا رہا ہوں, لیکن آخر اپنے رب کے نام پہ کر رہا ہوں. وہ غلاظت میں نے اپنے کپڑوں پہ ملی اور کچھ دیر بعد میں نے دروازہ کھولا. جب میں نکلا ہوں تو اس نے دیکھا اور اس شہزادی کو غصہ آیا. وہ سیکھ پا گئی, کہنے لگی یہ تو کوئی نادان ہے, یہ تو کوئی مجنوں ہے, یہ تو کوئی پاگل ہے, میں تو اسے کیا سمجھتی تھی, کنیزوں اسے پکڑو اور دھکے دے کے میرے محل سے باہر نکالو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا جتنی عزت سے بلایا گیا تھا, بٹھایا گیا تھا, وہ مجھے دھکے دے کے محل کی سیڑھیوں سے گرایا گیا. کہتے ہیں میں محل کی سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے آ گیا, میرے جسم پہ گندگی اور غلاظت لگی ہوئی تھی, اور میں جب چلتے ہوئے جا رہا تھا لوگ مجھ سے گھن کھا رہے تھے, لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے تھے کہ کیسا پاگل ہے کہ نجاست اور غلاظت کو اپنے بدن پہ لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں میرے جاری ہو گئے اور میں نے گھر پہ گیا, گھر پہ میں نے غسل کیا, صاف لباس پہنا, پاک ہوا اور ہاتھ اٹھا میں نے کہا اے میرے اگر میرا تن گندا ہو گیا تو کیا ہوا, میرا من ابھی بھی پاک ہے, میرا من بھی پاک ہے. کہتے میں روتا رہا, اپنے رب سے دعائیں کرتا رہا, اپنے نفس کی مخالفت کی ہے. جوانی تو یہ چاہتی تھی, موقع بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے, لیکن میں نے اپنے نفس کی, اپنے من کی مخالفت کی تو پھر کیا ہوا. کہتے ہیں میں روتے روتے سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو گئی, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسکی, بات یہ ہے کہ جو کام میں نے نبی ہو کر کیا وہ تو نے حضور کا امتی ہو کر کیا ہے. میں تو زلیخا سے پیچھے ہٹا تھا, بھی تھا, تو حضور کا امتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے دعا دی, میرے جسم پر ہاتھ پھیرا, کہا بات یہ ہے اس دن جب سے میں نیند سے اٹھا ہوں وہ دن ہے میری جوانی کا, اور آج بزرگی کے عالم میں ہوں. یہ خوشبو جسم سے جاتی نہیں ہے, یہ برانڈ ہے خوشبو کا, یہ راز ہے خوشبو کا. تمام نوجوان آپ دیدہ ہو گئے, آپ گناہ سے پیچھے ہٹے, پھر دیکھیں رب نوازتا کیسا ہے, رب کرم کیسا کرتا ہے. حضرت علی کا اللہ جول کریم میدان جنگ میں سینے پہ چڑھ گئے, واصل جہنم کرنے لگے کافر کو. اچانک اس بدبخت نے حضرت علی پہ تھوکا. حضرت علی کرم اللہ جول کریم فل جلال میں تھے, آپ بالکل سکون میں آ گئے, تلوار کو ہٹا لیا اور اسے کہا جاؤ. وہ حیران, کہ حضرت آپ تو میری گردن جدا کرنے والے تھے, مجھے مارنے والے تھے, اچانک سارا غصہ سارا جلال ختم, یہ کیا ہوا, ایسا کیوں؟ کہنے لگے بات سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں تمہیں مار رہا تھا, تمہیں قتل کرنے والا تھا, واصل جہنم کرنے والا تھا, میرے اندر جو غصہ تھا, جلال تھا, جذبہ تھا, جنون تھا, وہ میرے اللہ کے لیے تھا. کہا پھر, کہا جیسے ہی تم نے مجھ پہ تھوکا تو میرے اس غصے میں جو اللہ کے لیے تھا میری ذات کا بھی غصہ شامل ہو گیا کہ میں تم سے اپنے لیے بدلہ لوں. تو میں نے کہا بدلہ نہیں لینا, اب جا, میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا بدلہ لوں, لیکن میں نے مخالفت کی ہے. اس نے کہا کہ جس دین کی اتنی پیاری تعلیمات ہو میں اس سے محروم, کلمہ پڑھائیں مسلمان کر دیجئے, مسلمان کر دیجئے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, نفس کی مخالفت. ابھی دوسرے پوائنٹ پہ ہم, نفس کی مخالفت. پہلا نیکیوں سے محبت, دوسرا نفس کی مخالفت, جو ڈیزائرز پیدا ہوتی ہے نا ناجائز, اس کی مخالفت. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے, وقت کے بہت بڑے ولی, کئی علماء اور کئی اللہ کے ولی آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں. آپ نے کہا مجھے نا دم کروانا ہے, اور مریدوں سے کہا چلو مجھے دم کروانے لے کر چلو.
جو زمانے کو دم کرتا ہو آج اسے دم کروانا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت اپنا علاج کروانے جا رہے ہیں یا دوسرے کا علاج کرنے جا رہے ہیں. حضرت نظام الدین الاولیاء نے مریدین سے کہا, محبت کرنے والوں سے کہا کہ مجھے دم کروانا ہے, ذرا لے کے چلو پڑوسی کے پاس. کہا حضرت آپ کی 2 پڑوسی ہیں, ایک تو مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے, اور مسلمان کو تو دم کرتے کبھی دیکھا نہیں, اور ہندو اپنے منتر شنتر پڑھ کے لوگوں کو شفایاب کر رہا ہوتا گلی کے کونے پہ. کس کے پاس لے کے جانا ہے؟ کہا مجھے ہندو کے پاس لے کر چلو. مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کی سیرت میں آپ کو یہ واقعہ مل گیا. جوگی ٹائپ تھا, وہ ہندو تھا, تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے منتر شنتر کوئی پڑھتا تھا, لوگوں کو مل جاتی تھی شفا. تو نظام الدین اولیاء جب آئے تو وہ تو دیکھ کر ہل گیا. اس نے کہا یار مسلمانوں کی سیلیبریٹی پرسنالٹی ایک بندہ میرے پاس آیا, تو اس نے پروٹوکول دیا, عزت دی, لائن میں نہیں لگنے دیا. کل لائن والوں کو بعد میں دیکھوں گا, یہ مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا ہے, بڑا مقام ہے اس کو آگے کر دو نا. ذہنوں میں ہزاروں سوال پیدا ہو گئے. شرعن اس کا حکم کیا ہے, فقہن حکم کیا ہے, اخلاقن حکم کیا ہے کہ ایک ہندو کے پاس ایک مسلمان اور اللہ کا ولی دم کروانے جائے, ہندو اپنے منتر شنتر پڑھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کرو دم, کیا کرو گے؟ تو اس نے پانی پہ نا اپنے منتر شنتر جو بھی پڑھنے تھے پڑھے, پھونک مار کے دے دی. اب لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علاج کروانے آئے ہیں, لیکن وہ اس جوگی اور ہندو کا علاج کرنے آئے تھے. دے دیا. نظام الدین اولیاء نے سب کے سامنے, اس کے بھی چاہنے والوں کے سامنے اور اپنے بھی چاہنے والوں کے سامنے, اس گلاس کو پکڑا اور کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے منتر شنتر میں شفا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے, وہ عمل بتاؤ. اس نے کہا راز کی بات ہے ایسے نہیں. کہا بتا دو, کوئی مسئلہ نہیں. کہا حضرت جو میرا جی چاہے, جو میرا من چاہے, جو میرا نفس چاہے, میں اس کا الٹ کرتا ہوں, میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں. اس وجہ سے میرے عمل میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی. یہ سالوں کا میرا ایکسپیرینس ہے, سالوں سے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں, میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں, تو میرے عمل میں تاثیر پیدا ہو گئی. نظام الدین اولیاء نے سب کے سامنے اس کا کان قریب کیا, اور کان قریب کر کے اس کے کان میں ایک جملہ کہا. اس نے باآواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لوگ حیران, اتنا پکا ہندو جو اپنے منتر شنتر سے لوگوں کو شفایاب کرتا ہو, اور جو حضرت کے چاہنے والے کھڑے تھے وہ بھی حیران, اتنا پکا ہندو ایک جملے میں کیسے مسلمان ہو گیا؟ کان میں کیا کہا ہے؟ کہا حضرت آپ نے کان میں کیا کہا ہمیں بھی تو بتائیں. کہا تم سب کے سامنے اس نے ایک جملہ کہا کہ اس کے عمل کی تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا جی چاہے, جو اس کا من چاہے, جو اس کا دل چاہے, جو اس کا نفس چاہے, وہ اس کے خلاف کرتا ہے. تو پھر میں نے اس کے کان میں کہا تیرا اسلام قبول کرنے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. تو پھر میں نے کہا پڑھ کلمہ اسلام. اس نے کلمہ اسلام پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نفس کی مخالفت, من کی مخالفت, جی جو چاہے اس کی مخالفت. ہر بات وہ نہیں کی جاتی جو من چاہے, جو جی چاہے. میرے منہ میں جو آئے میں تو اسی وقت جواب دے دوں. میری حاصل جوابی کے تو لوگ تعریفیں کے پل باندھتے پھریں, چاہے پھر وہ ماں باپ ہو سامنے یا بڑا بھائی ہو, ڈزنٹ میٹر, مجھے جواب دینا آتا ہے. میں زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں, میں نے ایکسپلور کر لیا, یونیورسٹی دیکھ لی, ہوا دیکھ لیا. میں ماں باپ کو کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں آپ نے دیکھا کیا ہے, آپ کو پتا کیا ہے. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. ہم سے پوچھیں نا لوگ کیسے کیسے مسائل لے کر آتے ہیں, کیا دنیا میں اور گھروں میں مسائل چل رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں ہے اور کامیابی کی جو ہے نا امید لیے پھر رہے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعائیں کر دو. اور نبی کی حدیث کو سنا نہیں, فرمایا دعاء الوالدین علی الولد لا یرد او کما قال علیہ السلام. تمہارے والدین وہ ہستی ہیں کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, نہ ان کا جنید بغدادی ہونا ضروری ہے, نہ رابعہ بصریہ ہونا ضروری ہے, بس والدین ہونے چاہیے. جب وہ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں وہ ہاتھ بعد میں پھیرتے ہیں اور اب دعائیں پہلے قبول کر لیتا ہے. اتنا بڑا پیر و مرشد ہمارے گھر میں موجود ہو اور ہم در در کی کھاک چھانے کہ ہمارے لیے کوئی نوکری کا بندوبست ہو جائے, ہمارے ایک رزق میں برکت ہو جائے, اور ماں باپ سے بہترین قسم کی بدتمیزیاں گھر پہ چل رہی ہوں, ان کی ناراضگیاں چل رہی ہوں, اپنی جوانی کا زور اور اپنے بولنے کی طاقت ساری ماں باپ پہ چل رہی ہو, اور پھر نوجوان پریشان حال ہو کے کہے کہ دل میں سکون نہیں ہے, پریشان بہت ہوں. تو خدا را اس چیز کو سوچیے, سوچنے کا وقت ہے. ایک گھر میں خیر و برکت کا میں حدیث کی روشنی میں وظیفہ دے دیتا ہوں, ہم سب کر سکتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. یہ 8 باتیں تھیں
آج 2 ہی ہو سکی ہے، لیکن ہر بات اتنی کوئی طویل نہیں ہے، اس میں نکات اور پوائنٹس زیادہ تھے، سمجھانے کے لیے میں نے اس بات کو کھولا ہے. فرمایا 2 چیزیں میں نے 8 باتیں سیکھی، اس میں سے 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی. نیکی سے، بولے نیکی سے محبت، نفس کی مخالفت. 33 سال کا ایکسپیرینس شیئر ہو رہا ہے اور 2 باتیں ابھی بتا دی، 6 باتیں باقی ہیں. فرمایا نفس کی مخالفت کرتا ہوں. آپ کا بھی جب دل چاہے نا یار یہ جواب تو یہاں پہ بنتا ہے، میں کرارا سا جواب دوں گا چاہے کوئی بھی سامنے ہو، یہ دل چاہ رہا ہے، یہ نفس چاہ رہا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. وہیں پر میٹھا بول دیں، وہیں پہ اچھی بات کر دیں. جہاں دل چاہے نا میں تو اس کو تماچا رسید کر دوں، مجھے جواب دینا آتا ہے، بازوؤں میں میرے بھی زور ہے، وہیں پہ ضبط کر جائیں. جہاں دل چاہے نا میں اپنا سر اٹھا کے دکھاؤں میں بھی کتنا بڑا ہوں، وہیں پہ جھک جائیں. جھکیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا پھر اللہ اسے عزتوں سے نواز دیا کرتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے. صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور تنگ دست ہوں، مقروض ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے برکت ہو جائے، خیر و برکت. حضور علیہ السلام نے وظیفہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں انٹر ہو، داخل ہو تو سلام کرو. کیا کرو؟ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تم سلام کر دو، السلام علیکم. گھر میں انٹر ہوتے ہی سلام کر دیا. پھر دوسرا عمل تم نے کرنا ہے، مجھ پہ درود پڑھو. فرمایا تیسرا عمل کرنا، سورہ اخلاص پڑھ لینا. قل هو اللہ، بچے کو یاد ہوتی ہے ہمارے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھ لو. 3 عمل کرنے ہیں، روٹین بنا لو. جب گھر میں انٹر ہو، داخل ہوتے ہی کوئی ہو نہ ہو سلام کرو، فوراً اسی کے ساتھ درود پڑھ دو. ضروری نہیں آپ درود ابراہیمی پورا درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر درود پڑھ، سلام درود. تیسرا فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جس صحابی کو، جس شخص کو حضور علیہ السلام نے یہ وظیفہ تعلیم کیا، اس صحابی کو ہم نے یہ عمل کرتے دیکھا، کچھ عرصے میں اللہ نے اتنا نوازا کہ طیبہ کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں وہ خیرات بانٹتا تھا، اس کی جھولی میں خیرات کم نہیں ہوتی تھی، خیرات کم نہیں ہوتی تھی، اتنا اللہ نے نوازا. کیا کرنا ہے؟ 2 طریقے سمجھا دیتا ہوں. 2 طریقے ہیں، 1 اور 2 طریقے. کیا آپ کو یاد رہے، آپ بھول نہ جائیں. سن لیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہو گئی، وظیفہ بھی بہت اچھا لگا، جاتے گھر پہ بھول گئے، گھر پہ انٹر ہوئے، کمرے میں آ کر بیٹھے، پانی دینا، او وظیفہ پڑھنا تھا، چلو نیکسٹ ٹائم پڑھوں گا. پھر گھر میں آ کے بیٹھ گیا، پھر یاد ہے وہ وظیفہ پڑھنا. یہ نیکسٹ ٹائم کرتے کرتے آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. شیطان بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ کیسے حدیث پہ عمل کرنے دے. تو طریقہ بتا دیتا ہوں. آج سے ہی اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے کزنس میں، اپنے احباب میں، اپنے سرکل میں اس حدیث کو شیئر کریں، سنائیں، اپنی زبان سے سنائیں. آپ سنائیں گے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کو یہ عمل یاد رہے گا. ایک عمل. دوسرا عمل، جب آپ انٹر ہو کے گھر میں بھول جائیں تو اپنے نفس پہ یہ چیز لازم کریں کہ میں اگر بھول گیا تو کیا ہوا، واپس گھر سے باہر جائیں اور پھر انٹر ہو کر پڑھتے ہوئے داخل ہو جائیں. جب 1-2 بار کریں گے نا تو شیطان بھی سر پکڑ لے گا، یار میں بھی کس کو بھلوا رہا ہوں، جو واپس باہر چلا جاتا ہے. شیطان بھی اپنی راہ لے گا، پھر آپ پابند ہو جائیں گے پڑھنے کے. الحمدللہ میری روٹین میں بھی ہے اور اللہ نے بہت نوازا ہے، آپ کو بھی اللہ نوازے، اس لیے حدیث میں نے شیئر کیا آپ سے. تو جتنا ہو سکے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. گھر میں داخل ہو، السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1 منٹ کے اندر یہ وظیفہ ہو جائے گا آپ کا. کوئی راتوں کے وظیفے نہیں دے رہا، 1 منٹ کے اندر. اور میں کیا دے رہا، حضور علیہ السلام نے دیا. 1 منٹ کے اندر یہ وظیفہ ہو جائے گا اور اللہ خیر و برکت سے ایسا نوازے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناقص لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے کتنی باتیں سیکھیں؟ کتنی سیکھیں؟ 8. اس میں سے پہلی کون سی تھی؟ نیکی سے محبت کرنا. دوسری نفس کی مخالفت کرنا. تیسری فرمایا میں نے حضرت قرآن پڑھا. کہا میں نے قرآن پڑھا. کہا کیا پڑھا؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق. کیا مطلب؟ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہے جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ فانی ہے، وما عند اللہ باق، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے.
کہا پھر تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے یہ سیکھا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تاکہ وہ رب کے پاس باقی رہ جائے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم نے بہت ہی خوبصورت بات سیکھی، بہت ہی خوبصورت بات سیکھی۔ عرب کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے صحرا میں جنگلات میں اپنے جانوروں کو، بھینسوں کو، گائے کو، اونٹ کو، اونٹنی کو چھوڑ دیا اور وہ کسی سفر پہ چلا گیا۔ کہا یار یہ چرتے رہیں گے، پلتے رہیں گے۔ وہ جب واپس آیا اور واپس آ کے اس نے جب کئی دنوں بعد واپس آیا، جب کئی دنوں بعد واپس آتا ہے نا، اور اس نے دیکھا اپنے جانوروں کو، تو ان جانوروں میں نا ایک اونٹنی تھی۔ کیا تھی؟ اونٹنی۔ اس اونٹنی کے تھنوں میں لبالب دودھ بہت بھرا ہوا تھا، بہت دودھ تھا۔ اچھا یہ لبالب دودھ بھرا ہوا اونٹنی کے تھنوں میں، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، میں تو کم از کم نہیں سمجھ سکتا اس کا لطف کیا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اور ایسا اس لیے کہ ہم دیہاتی لوگ نہیں ہیں، ہمیں کراچی کے رہائشی، ہماری پیدائش یہیں ہوئی، ہم پلے بڑے یہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دیہات کا ماحول، وہ کھیتی باڑی کرنا، وہ جانوروں کو پالنا، جانوروں سے انسانوں کی طرح محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا، ان کی بیماری پہ نیند کا اڑ جانا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بیوپاری سمجھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے جو جانوروں سے محبت کرتا ہے اور پالتا ہے، اور جب جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ جائے تو پھر یہ خوشی تو وہی سمجھ سکتا ہے، ہم کیا سمجھیں؟ تو وہ عرب کا شخص کہتا ہے کہ اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور دیکھتے ہی میرا دل کیا کہ بس محنت وصول ہو گئی اور اس اونٹنی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ کہتے ہیں یہ سوچا ہی تھا کہ فوراً میرے ذہن میں اللہ نے اپنی کلام کی ایک آیت ڈال دی۔ آیت کیا تھی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے بندو تم نیکی اور بھلائی کی تاثیر اور روح کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیوں کا صلہ پانے کے لیے، نیکیوں کی تاثیر اور ٹھنڈک سینے میں محسوس کرنے کے لیے اور اپنا لیول بڑھانے کے لیے روحانیت کا کیا چاہیے؟ کہا جو تمہیں محبوب ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ وہ کہتا ہے جیسے یہ فرمان میرے ذہن میں آیا، سارے جانور رکھے میں نے اپنے پاس، اور وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا، جس پہ میرا دل سب سے زیادہ آیا ہوا تھا، اس اونٹنی کو میں نے لے جا کے ایک غریب پڑوسی کو دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غریب پڑوسی کو دے دیا۔ وہ غریب پڑوسی خوش ہو گیا، اس تھنوں سے دودھ نکالتا، اپنے غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتا، بچے بھی دعائیں دیتے، صدقہ ہو گیا۔ کیا سالی ہو گئی، کہیں کچھ دن گزرنے کے بعد کیا سالی، بارش نہیں، پانی نہیں۔ وہ جو شخص تھا نا جس نے اونٹنی صدقہ کی تھی، اس نے لیا اپنے بیٹوں کو، کہا آؤ ہم ذرا پانی کی تلاش میں کہیں نکلتے ہیں۔ نکلتے 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 کہیں صحرا میں پہنچے، وہ پانی ملتا نہیں، لیکن وہ زمین پہ نا کچھ گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے، درارے ایرر پڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا میرے بچوں مجھے لگتا ہے یہاں نیچے کہیں پانی ہے، نیچے کہیں پانی، تم ذرا یہاں ٹھہرو، رکو، میں پانی دیکھ کر آتا ہوں۔ ان شگافوں میں چلتا ہوا، زمین کے اندر چلتا ہوا، وہ شخص جا کے دلدل میں پھنس گیا، جس نے اونٹنی صدقہ کی تھی وہ شخص دلدل میں پھنس گیا۔ ایسا پھنسا، اتنی گہرائی میں جا کے پھنسا کہ وہ نکلے تو نکل سکتا نہیں، اور آواز دے تو بچوں تک جاتی نہیں۔ وہ باپ کے جو بچے دو باہر بیٹے کھڑے ہوئے تھے، وہ کھڑے رہے، باپ کو آواز دیتے رہے، پکارتے رہے، وہ خود اندر جا نہیں سکتے کہ وہ خود پھنس جائیں گے، باپ کی آواز آ نہیں رہی، کئی گھنٹوں تک کھڑے رہے۔ پھر انہیں یقین ہو گیا ہمارے باپ کا انتقال ہونے کا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ پرانا زمانہ تھا، وہ جنازہ کیا، وہ میت کیا، اور پھر وہ نماز جنازہ، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی، بہت پرانی بات۔ تو اس نے کہا کہ اب ان کا تو انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گا، چلو واپس۔ وہ واپس آ گئے بیٹے، باپ وہاں دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پھر وہی جو ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے، زر، زمین، زن، تاریخ کے جھگڑے اٹھا کے دیکھ لیں، 3 وجہ ہی نکلتی ہیں، یا تو زر کی وجہ سے جھگڑا ہوا، پیسہ، پراپرٹی، دولت، یا زن کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، یا پھر زر، زمین، زن، زمین کی وجہ سے۔ تو یہ زر دولت کو کہتے ہیں۔ 3 وجہ سے جو جھگڑے ہوئے نا، وہی وجہ بڑھ گئی یہاں پہ۔ انہوں نے کہا بھائی ابا کی چیزوں کا بٹوارا کریں گے، وراثت تقسیم ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، ابا کی چیزوں کو تقسیم کرنے لگے آپس میں۔ اچانک یکدم یاد آیا ایک بڑی صحت مند خوبصورت اونٹنی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو ایک بیٹے نے کہا وہ اونٹنی تو پڑوس کو، غریب کو ابا نے ہدیہ کر دی تھی، تحفہ گفٹ کر دی تھی۔ کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا،
غریب پڑوسی کے پاس گئے, کہا ہماری اٹھنی واپس کرو. کہا وہ اٹھنی تو تمہارے باپ نے مجھے گفٹ کی. کہا نہیں, اب ہوگا بٹوارا, تو ہم اٹھنی بھی واپس لینے آئے. کہا بٹوارا کس چیز کا؟ کہا وہ اونٹنی جو ہے نا وہ دے دو, اور بٹوارا اس چیز کا کہ اس طرح سے ہم گئے تھے اور باپ جو ہے وہ وہاں پھنس گئے اور انتقال ہو گیا ان کا. جو آپ پہ احسان کرے نا, احسان, اور آپ کو پتہ لگے کہ وہ تکلیف میں آپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہو اور آپ کو پتہ لگے کہ وہ درد میں, پھر آپ سکون میں رہ سکتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جنازے پہ پتہ لگتا تھا کہ ان کی دم سے, ان کی دولت سے اور ان کے دیے گئے سے کتنے گھروں میں چولہا جلا کرتا تھا. لوگ آ کے روتے تھے, بھائی روتے کیوں, آپ تو انجان شخص ہو. کہا تمہارے لیے انجان ہوں گے, لیکن انہی کے دم سے ہمارے گھروں میں چولہے جلا کرتے تھے, اتنی مدد کیا کرتے تھے. تو وہ تو تڑپ گیا. اس نے کہا وہ میرا محسن, مجھ پر کرم کرنے والا, مجھے دینے والا, کیا ہوا اسے؟ کہا وہ فلاں فلاں جگہ ہم گئے تھے, وہ پھنس گیا. اس نے 2 دن تک مستقل تلاش کیا. کہا میں ڈھونڈ کے رہوں گا وہ جگہ. 2 دن تک مستقل تلاش کیا اور 2 دن تک اونٹنی اس کے پاس نہیں رہی. اس کے غریب بچے بھی بھوکے رہے, بیٹوں نے اونٹنیاں لے لی. ڈھونڈتے 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 آخر کار وہ اس شگاف میں پہنچا. اس شگاف میں پہنچا تو بڑی گہرائی میں پہنچا, اور ہاتھوں سے پکڑ کے اور رسیوں سے باندھ کے بڑی مشکل سے اسے نکالا تو واپس آ گیا اور وہ زندہ تھا. کہا تم زندہ ہو, کتنے دن سے یہاں پر ہو؟ کئی دن گزر گئے, میں یہیں پر ہوں, پھنسا ہوا ہوں. کہا وہ تو ٹھیک, لیکن تم زندہ کیسے ہو؟ کہا رب کی قدرت کا نظارہ تھا. جب جب مجھے بھوک و پیاس لگتی تھی, ایک ٹھنڈا گلاس ہوتا تھا, ایک پیالہ ہوتا تھا, اور اس میں ٹھنڈا مشروب دودھ ہوتا تھا. وہ خود آ کر میرے منہ سے لگ جاتا تھا اور میں اسے پی لیتا تھا. اس سے ایسا پیٹ بھرتا تھا, پھر نہ پیاس لگتی تھی نہ بھوک لگتی تھی. کہا جب روز تمہیں اس طرح سے دودھ ملتا ہی تھا تو پھر تم اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہو, تمہاری رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ کہا وہ تو ملتا تھا, لیکن 2 دن سے وہ دودھ کا پیالہ نہیں آ رہا. اس غریب شخص نے کہا میں بتاؤں وہ دودھ کا پیالہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہا کیوں نہیں آ رہا؟ کہا وہ دودھ کا پیالہ اس صدقے میں آ رہا تھا کہ جو اونٹنی تم نے مجھ غریب کو دی تھی, اور اس غریب کے بچے بھی تمہاری اونٹنی سے دودھ پیتے تھے, ان کا پیٹ بھرتا تھا. کہا پھر میرے پاس 2 دن سے دودھ کا پیالہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہا تمہارے بچوں نے میرے سے اونٹنی کو لے لیا, اور وہ اونٹنی کو لیے ہوئے بھی 2 دن ہو گئے. جیسے ہی اونٹنی کو وہاں لیا ہے, یہاں تمہارا دودھ کا پیالہ بند ہو گیا. جب تک تم نے اللہ کی راہ میں فرمایا وما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق, کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانا ہے, جو تم نے اپنے رب کو دے دیا وہ باقی رہے گا, وہ باقی رہے گا. ہم کہتے ہیں سب سیونگ کرو دنیا میں, سب یہاں پہ سب کچھ بس یہیں پر کماؤ دھماؤ کھاؤ پیو عیش کرو. یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے, یہ کافر کی سوچ ہے. کس کی سوچ ہے؟ کیونکہ کافر کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں. مسلمان کا تو اصل ٹھکانہ جنت ہے. مسلمان فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا, دنیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, او کما قال علیہ السلام. فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ, وہ ایسے جیتا جیسے قید خانے میں, لیکن جب قید خانے سے قیدی نکل جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کو نعمتیں بھی ملتی ہیں, پھر اس کو لباس بھی ملتے ہیں, پھر اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, پھر اس کو کھانا پینا ملتا ہے, پھر اس کو مال و دولت ملتا ہے. کہا دنیا سے جب مسلمان نکل جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, پھر عزتیں اس کا مقدر ہوتی ہیں, پھر دولت اس کا مقدر ہوتی ہے, پھر ساری نعمتیں اس کا مقدر ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اب قید خانے سے نکل گیا, وہ رب کی بارگاہ میں آ گیا, وہ رب کی بارگاہ میں آ گیا. ہم اپنی سوچ کو بدلیں. ہم چاہتے ہیں سب کچھ جو ملے جیسا ملا میں اسی دنیا میں مل جائے, یہیں پہ مل جائے. ایسا نہیں ہے, سب یہاں نہیں ملتا, ساری خوشیاں یہاں نہیں ملتی. مسلمان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب کچھ یہاں نہ ملے تو پھر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میرے اللہ, تو مجھے جنت میں عطا کر دے. تو جو کچھ ہے نا وہ کوشش کریں اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں. جو اپنی پسندیدہ چیز ہو, انسان کو 2-3 چیزیں ہی بہت پسندیدہ ہیں, بہت پسندیدہ ہیں. ایک تو انسان کا مال ہے, بہت محنت سے میں نے ارن کیا ہے, خون پسینے کی میری کمائی ہے, پیسہ اسے بڑا عزیز ہے. پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں, اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں. آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے تم میری راہ میں دو گے میں تمہیں 70 گنا بڑھا کے واپس عطا کر دوں گا. ابھی ایک الگ موضوع ہے, اس پہ اگر میں آپ کو واقعات سنانے لگوں ہمارے اسلاف کے, بزرگوں کے اور نبیوں کے, کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کو کیسا نوازا, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ایک چیز تو ہو گئی مال. دوسری چیز انسان کا وقت, اس کو ٹائم بڑا عزیز ہے اپنا بھائی, میرا قیمتی وقت. تو کہا یہ ٹائم بھی پھر تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دو, دین کی باتیں سیکھ لیا کرو, قرآن و حدیث کے بیان میں بیٹھ جایا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو, یہ تم اپنا وقت خرچ کر رہے ہو. تیسری چیز جو ایک اور چیز بھی ہے بڑی اہم ہے, وہ بھی لوگوں کو بڑی عزت ہوتی ہے, وہ ہے جوانی. میرا گولڈن ٹائم پیریڈ,
میرا گولڈن ٹائم ہے, اس میں ہی میں کما سکتا ہوں, اسی میں بزنس کر سکتا ہوں, اسی میں ساری اسکلس کو یوز کر سکتا ہوں, تو یہ جو تم اپنی اسکلس کو ساری دنیا کے لیے یوز کر رہے ہو اور بزنس کے لیے یوز کر رہے ہو, یہ تمہیں بہت عزیز ہے, یہ اسکلس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. تم جوانی میں ہی عبادت کرنا شروع کر دو. جوانی میں عبادت کرو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا جوانی میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کا حبیب ہو, اللہ کا پیارا ہو. ایک نقطہ یہ عرض کیا ہے, میرا وقت پورا ہو گیا کیونکہ شروع میں ابتدا میں باتیں بہت خوبصورت نکل گئی تھیں. تو فرمایا کہ جو میں نے تیسری بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ جو بندوں کے پاس رہتا ہے وہ فانی ہے, لیکن جو اللہ کے پاس رہتا ہے وہ باقی ہے. لہٰذا جو میرا اچھی اور پیاری چیز ہوتی ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں تاکہ وہ باقی رہے. ایک مسئلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں اٹھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ایک بندہ تھا, اس نے نا اپنے ایک دوست کو بلایا. دوست میں ہی اعتماد کر لیتے لوگ, لیکن پھر دوست بھی جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے جڑیں کاٹنے کی, ایسے بھی دوست ہوتے ہیں. کہا یار وہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور نابالغ ہیں. کہا پھر؟ کہا تم کرنا یہ کہ میرے بچوں کو اس نے وصیت نامہ لکھا, وصیت نامہ, اشرفیوں کی تھیلیاں دیں. کیا دیں؟ اشرفیوں کی تھیلیاں. کہا میرے بچوں کو جو تمہارا دل چاہے ان اشرفیوں میں سے دے دینا. وصیت نامہ لکھ دیا. اس نے وصیت نامہ لیا, اشرفیوں کا تھیلی لی, اس کا انتقال ہو گیا. حضرت علی کے بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا تھا کرم اللہ وجہہ الکریم. اس کا انتقال ہو گیا, بچے بالغ ہوئے, بڑے ہوئے, تو بچوں کو اس نے بلایا. اس نے کہا بھائی یہ رہا وصیت نامہ, جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. یہ وصیت نامہ ہے, کہہ رہے میرا دل پتہ ہے تمہیں دینے کو کیا چاہتا ہے؟ اشرفیوں کی خالی تھیلیاں بس. بچے حیران کہ ہمارا مال و دولت جو ہمارے باپ نے ہمارے لیے چھوڑا وہ یہ دے رہے ہیں, وصیت نامہ کیسا غلط لکھا ہوا ہے؟ ابا نے یہی وصیت نامہ لکھنا تھا. کہا پھر پڑھو وصیت نامہ کیا ہے. کہا دیکھ لو, وصیت نامہ یہ ہے کہ جب میرے بچے بالغ ہو جائیں جو تمہارا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. اس نے اشرفیوں کی تھیلیوں کو یوں پلٹا, ساری اشرفیاں خالی کر دیں, اپنی جھولی میں ڈال لیں. کہا یہ اشرفیاں ہو گئی میری اور یہ اشرفیوں کی تھیلیاں ہو گئی تمہاری. جاؤ خالی اشرفیوں کی تھیلیاں, اور کچھ کوئی مجھے بول بھی نہیں سکتا شرعی مسئلے کے تحت, کیونکہ میں نے مسئلہ حل کر دیا, جو میرا جی چاہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, میرا اشرفیوں کو دینے کو دل چاہتا ہے. بچے بڑے اداس ہو گئے, واپس آئے بڑے حیران پریشان. معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارگاہ میں پہنچا, جو علم کا سمندر ہو, جو باب مدینۃ العلم ہو. آپ نے فرمایا وصیت نامہ بھی یہی رہے گا, اشرفیوں کی تھیلیاں بھی وہی رہیں گی, جس کو وصیت کی تھی وہ بھی وہی رہے گا. سب کو میرے دربار میں بلا لیا جائے, لوگوں کا بھی ہجوم ہے. معاملہ تو دیکھیں امام مسئلہ حل کیسے فرمائیں گے. امام نے فرمایا وصیت نامہ تو پڑھو, اولادیں بھی کھڑی ہیں, وہ دوست بھی کھڑا ہے جو خنجر گویا کمر پہ مارنے کے لیے آیا تھا. وہ کہنے لگا کہ بھائی وصیت نامہ آپ خود دیکھ لیجئے, وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جب میرے بچے بالغ ہو جائیں جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں اشرفیوں کی خالی تھیلیاں دے دوں. امام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, وصیت نامہ دوبارہ پڑھو. وصیت نامہ اس نے کہا پھر پڑھ لیتے ہیں. اس نے وصیت نامہ پڑھا, سب کے سامنے پڑھا, زور سے پڑھا. آپ بھی سنیں وصیت نامہ کیا ہے. کہا وصیت نامہ یہ ہے کہ جب میرے بچے بالغ ہو جائیں جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. امام نے مسکرا کے فرمایا اب مجھے تم یہ بتاؤ تمہارا جی کیا چاہتا ہے, تمہارا جی کیا چاہتا ہے. کہا میرا جی, کہا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ ساری اشرفیاں میں رکھ لوں. کہا لکھا بھی یہی ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. مسئلہ حل ہو گیا, ساری اشرفیاں بچوں کے پاس جائیں گی, خالی تھیلیاں تیرے پاس رہیں گی, خالی تھیلیاں تیرے پاس رہیں گی, جو تیرا جی چاہے وہ انہیں دے دینا. مسئلہ حل ہو گیا. تیرا جی اشرفیوں کو چاہتا ہے, ساری اشرفیاں ان کے مقدر کی ہوئی, خالی تھیلیاں تیرے مقدر کی ہو گئیں, کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تجھے محبوب ہے وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے, وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے, تو اللہ رب العزت پھر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے, عزت عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے کائنات جو کچھ سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان نکات کو, ان پوائنٹس کو, ان واقعات کو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی, اپلائی کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ. ہمارا پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ایک عنوان چل رہا ہے اور اس سے ہر صورت آج میں نے مکمل کر کے جانا ہے, ورنہ آپ نے مجھے پکڑ لینا ہے کہ مفتی صاحب کرم فرمائیں یہ مکمل کر دیں. 2 جمعے سے چل رہا ہے. اصل میں ارادے سے تو اسی آیا تھا کہ 1 جمعے میں اس کو مکمل کریں گے, لیکن وہ ضرورت کے تحت کچھ باتیں نکل آتی ہیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور یہ وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں بچے, نوجوان, بزرگ, جہاں ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوتا ہے تو ایک شوہر بھی بیٹھا ہوتا ہے.
ایک باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ سارے رشتے جہاں ایک جگہ ہو جائیں تو پھر اصلاح کی بات بھرپور انداز میں کرنی چاہیے تاکہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار بن جائے اور ماں باپ بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. اور اگر شوہر بیٹھا ہے تو اسے ماں کی اطاعت کا بھی پتہ اور بیوی کے حق کا بھی پتہ ہو. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو وہ 8 باتوں کو انہوں نے فرمایا کہ یا سیدی یا مرشدی، میں نے پہلی چیز جو سیکھی وہ میں نے سیکھی نیکی سے محبت کرنی ہے. کس سے محبت کرنی ہے؟ ہر چیز کے ساتھ انہوں نے لاجک دی تھی، وجہ دی تھی. نیکی سے محبت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میں جس سے بھی محبت کروں وہ دنیا میں رہ جائے گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا. پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، عورت ہو، سب دنیا میں رہ جائے گا، میں تو قبر میں چلے جاؤں گا. لیکن کہا جب میں نیکی سے محبت کروں گا یہ وہ میرا محبوب ہے جو میرے ساتھ قبر میں بھی جائے گا. تو میں نے نیکی سے محبت کر لی. کہا دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی. جو میرا من اور جی چاہتا ہے میں وہ نہیں کرتا، نفس کے مخالف کرتا ہوں. فرمایا تیسری بات جو میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. اس لیے جو بھی میری محبوب چیز ہوتی ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اللہ کے پاس باقی رہے، ہمیں آخرت میں مل جائے. 3 باتیں سیکھ چکے تھے، نیکی سے محبت، نفس کی مخالفت اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب چیز خرچ کر دینا. چوتھی بات انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھا اور لوگوں کو دیکھا، لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں دولت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے. کیا اسٹیٹس ہے اس کا، کتنے فالوورز ہیں اس کے، کتنی شہرت ہے اس کی، دنیا میں کون لوگ اس کا چہرہ پہچانتے ہیں، اب اس کو عزت دی جائے گی. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اکثر تو نہیں، سب کے لیے نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے. جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ جواب تو دے دیں، لیکن جواب دیتے ہوئے یہ ضرور سوچ لے گا اس نے وہ پوچھا اس لیے ہے تاکہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ آپ کرتے کیا ہیں، مجھے پتہ لگے آپ کماتے کتنا ہے، آپ کی ارننگ کیا ہے، پھر اس حساب سے میں آپ کو عزت دوں گا. اس لیے انسان پوچھتا ہے آپ کرتے کیا ہیں. بھائی کرتے کیا ہے سے جاننے سے پہلے عزت دے دیتے نا. نہیں، پہلے بتائیں تو آپ کرتے کیا ہیں. جب پتہ لگ گیا بھائی پارٹی بندہ ہے تو پھر عزتوں کے باہیں کھل گئیں. کیا عزتیں ہیں اس بندے کی، یہ عزتیں تھوڑی ہیں، یہ تو خوشامد ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے، یہ تو مفاد پرستی ہے، یہ عزت نہیں ہے. عزت کیا ہے پھر؟ یہ تو دنیا والے شہرت جان کے، دولت جان کے، جاب جان کے کہتے ہیں اب آپ کی عزت آئے ویلکم. نہیں، فرمایا میں نے دنیا میں دیکھا. ایک میں بڑا خوبصورت نقطہ نوٹ کر رہا تھا، ابھی رستے میں ہی آتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا. ہم یہ 3را جمعہ ہے اور 2 جمعے مبارک سے ہم اسے سن رہے ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یار آپ نے 3 جمعے میں 8 باتیں سیکھی، ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہم نے تو 3 جمعے میں سیکھ لی، انہوں نے 33 سال میں سیکھی تھی. یہ تو کرم ہو گیا کہ ہمیں 3 جمعے میں مل گئی ہیں. دوسرا جواب کیا ہے؟ کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ 8 باتیں ہم نے بزرگوں کی نہیں سیکھی، ہم نے بزرگوں کی نہیں سیکھی. 8 باتیں آپ یہ دیکھیں وہ پیش کہاں سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھا. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، قرآن سے دیکھتے تھے اور ہدایت پا جاتے تھے. ہماری اتنی صلاحیت نہیں، ہماری اتنی ایبلٹی نہیں، ہم اتنا سمجھ نہیں سکتے عربی کو کہ ہر بندہ قرآن کھول کے سمجھے اور پڑھے اور پیغام نکال لے. تو پھر کیا کرے؟ جو سمجھ چکے ہیں ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں. تو وہ جو سمجھ چکے ہیں نا، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرماتا ہے ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. جیب میں پیسے ہیں نہیں، ڈزنٹ میٹر، چہرہ کتنا خوبصورت ہے کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے کیسے پہنتا ہے کوئی سروکار نہیں، بس اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، جتنا خوف ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت والا ہے، اتنا ہی عزت والا ہے. کہا تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے یہ سیکھا، میں نے مال و دولت، شہرت، عزت سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا تاکہ میں اللہ کے نزدیک عزت دار بن جاؤں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کیا ہے؟ تقوی آج آپ کو یاد ہو جائے گی تقوی کی تعریف. انہوں نے ایگزامپل دی، کمال ایگزامپل دی. سائل پوچھتا حضرت تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کوئی ایسی راہ گزر سے، ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جو رستہ بڑا تنگ ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو اور گزرنا بھی وہیں سے ہو. کہاں حضرت گزر تو ہوا ہے. کہا کیسے گزرے؟ کہا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا،
میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور سمٹ سمٹ کے بچ بچ کے میں اس رستے سے گزرا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن میں نہ لگ جائے اور میرے کپڑے کو خروچ نہ پہنچا دے اور میرا کپڑا نہ پھٹ جائے. بڑے سمٹ کے بڑے سنبھل کے میں نے اس رستے کو عبور کر لیا اور پار کر لیا. پھر میرے دامن میں کوئی کانٹا نہیں لگا. کہا یہی تو تقویٰ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ گناہوں کے کانٹے جگہ جگہ تمہیں ملیں گے اور تمہیں قبر تک اسی رستے سے گزر کے جانا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اپنے دامن کو سمیٹ کے, اپنے دل کو سمیٹ کے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے, اپنی اللہ کی طرف لگا کے, دین پہ عمل کر کے, علماء سے وابستہ رہ کے, مسجد سے جڑ کے, نماز میں آ کے, درود پڑھ کے, نگاہ کی حفاظت کر کے, دل کے اندر ایمان کی پختگی پیدا کر کے تم اپنی زندگی گزار کے قبر تک پہنچ جاؤ. یہی تو تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. تم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لو, قبر تک پہنچتے ہوئے تمہارے دامن پہ کوئی گناہ کا دھبا نہ لگ جائے. بچ بچ کے گزرو اس زندگی میں, یہی تقویٰ ہے. فرمایا حضرت میں نے تو تقویٰ اختیار کیا. انکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. سب سے زیادہ, تیسری بات, چوتھی بات سوری, تقوی والا کہ میں نے تقوی اختیار کر لیا. پانچویں بات کہتے میں نے قرآن پڑھا. آپ ذرا اس بات پہ بولے سبحان اللہ. لوگ اعتراض جو کرتے ہیں نا, اس کا جواب ہے بھائی ہم قرآن سے ہی پڑھتے ہیں, قرآن سے ہی سمجھتے ہیں, اور ہمارے بزرگوں نے بھی قرآن سے سمجھا. کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا. قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, اس میں جو ساز و سامان ہے, زندگی کی ضرورتیں ہیں, رزق ہے, معیشت ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, یہ سب لوگوں میں تقسیم کرنے والے اللہ رب العزت نے فرمایا نحن قسمنا, ہم تقسیم کرنے والے ہیں. کون تقسیم کرنے والا ہے؟ بلا تمثیل میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. جب کوئی گھر کا بڑا ہونا اور آپ کی عقل کہے یار میرا رائٹ اتنا بنتا تھا کہ مجھے یہ ٹافیاں 2 ملنی چاہیے تھی, لیکن مجھے 1 ملی ہے, بہن کو 2 ملی ہے. بہن کو دل میں آیا یار مجھے تو 2 ملنی چاہیے تھی, میں بیٹا ہوں, میں بڑا بھائی بھی ہوں, مجھے 1 ملی, بہن کو 2 ملی. لیکن والد صاحب کے آگے کیسے بولیں؟ پھر دل کو ایک تسلی دینے کے لیے بندہ ایک خیال لاتا ہے کہ یار وہ والد ہیں, وہ والد ہیں, وہی بہتر جانتے ہیں کس کا کتنا حق بنتا ہے, کس کا کتنا. بلا تمثیل بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے, وہ رب ہے, رب ہی جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. ہمارے ذہنوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے اس کے پاس اتنا کیوں, میرے پاس اتنا کیوں نہیں, یہ جاب کرتا ہے میں جاب لیس کیوں ہوں, اس کا بزنس اوپر جا رہا ہے میں لاس میں کیوں جا رہا ہوں. یہ ساری باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہے, یہ رب جانتا ہے اس کو کتنا دینا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, جتنا اسے ملا دنیا میں وہ راضی ہو گیا, بس میرے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا, اس میں گزارا کر رہا ہے. وہ کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا, تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ, تھوڑے عمل پہ. مالک زیادہ سجدے نہیں ہیں, زیادہ نمازیں نہیں ہیں, زیادہ تسبیحات نہیں ہیں, زیادہ روزے حج عمرے نہیں ہیں, لیکن بندے جو تیرے پاس ہے نا وہ اس پہ میں اس لیے راضی ہو رہا ہوں, تو بھی تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا. کوئی شکوے نہیں کیے تھے, کوئی شکایات نہیں کی تھی. جس نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بس گزارا ہو رہا ہے چل ہی رہا ہے, بڑا ہاتھ کر کے کہا تھا میرے اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا شکر ہو گیا. تو کہا میں نے یہ دیکھا کہ لوگ حسد کی وجہ سے نا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو آ رہے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے, کسی کو عزت ملنا شروع ہو جائے, بڑی معذرت کے ساتھ مذہبی طبقے میں بھی کسی عالم تک کو بھی اگر عزت ملنا شروع ہو جائے نا تو لوگ اس کی کاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یار ہاضمہ ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہے, اسے اتنی عزت کیسے مل رہی ہے, چلو بھائی پروپیگنڈا شروع کرو, اس کی عزت کو گھٹانا ہے, اس کی پگڑی کو چھالنا ہے, کیا کریں بس اس کی عزت خراب کرو, اس کے کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈو, اس کو بدنام زمانہ کریں گے. یہ تو ایک معلم کے لیے بات کر رہا ہوں, آج کے پرفتن دور میں فتنہ پرور لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک عام زندگی میں بات کریں تو ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے, کسی بہو کو زیادہ عزت مل جائے, کسی نند کو زیادہ عزت مل جائے, کسی بیٹے کو زیادہ عزت مل جائے, دوسرا بھائی حسد میں آ جاتا ہے, اس کی تعریف کیوں ہو گئی, نہیں چھوڑیں گے. آفس میں باس کے آگے زیادہ نمبر کسی اور کے لگ گئے, کسی اور کی تعریف ہو گئی, کسی اور کو اپریشیٹ مل گیا, ہم کہتے ہیں اب اس کو نہیں چھوڑنا ہے, منہ پہ بنیں گے ہم میٹھے, مسکراہٹیں بکھیر دیں گے اور پیچھے اسی کی کمر میں کھنجر گوپ دیں گے. یہ ایک مسلمان کا کردار بنتا جا رہا ہے.
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ تم نے حسد کیا ہے، تم نے جیلسی پیدا کی ہے، تمہیں ہضم نہیں ہوا کسی اور کی نعمت. تو فرمایا سنو کہ اللہ فرماتے نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی ہے یہ چیزیں، تمہیں ہماری تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا. تو پھر کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، اللہ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا ہے، اور لوگ حسد کرتے ہیں. کہا پھر تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے حسد کو چھوڑ دیا، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا. پانچویں بات، نیکی سے محبت، نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محبوب ترین چیز خرچ کر دینا. چوتھی بات تقوی، اور پانچویں بات حسد سے دوری، حسد چھوڑ دیا. ایک بادشاہ تھا، عیون الحکایات میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا. اب یہ دیکھ کے کانوں سے سنیے گا، بچے بڑے سب کو سمجھ میں آ جائے گی بات. جو کرتے ہیں نا، کسی کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کسی کی کاٹ کرتے ہیں، کسی کے لیے جال بچھاتے ہیں، کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، وہ تو نہیں کودتا اس میں، وہ تو نہیں گرتا، جال بچھانے والے خود ہی جال میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ آپ نہیں کریں گے، یہ وہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، مکافات عمل، یہ اللہ کر کے دکھاتا ہے. عیون الحکایات میں کہ بادشاہ کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا، وہ بادشاہ کو پیاری پیاری باتیں کر کے سناتا. بادشاہ لکھتا اسے شاہی خزانہ نوازو. وہ پرچی لیتا، پرچی لے کے جاتا خزانچی کے پاس، لکھا ہوتا اس کو شاہی خزانے سے نوازو، خزانہ دے دیتا. وہی ہوا جو آج کے دور میں ہوتا ہے. سامنے ایک اور بندہ بھی بیٹھا تھا، اسے ہضم نہیں ہوا. اس نے کہا یار میں بھی تو بیٹھا ہوں، اس کو کیوں خزانے مل رہے ہیں؟ تم بھی اچھی بات کر لو، تم بھی پیاری بات کر لو، تم بھی نبی کے فرمان سنا دو، تم بھی اپنی زبان میں ستھراپن پیدا کر لو، تم بھی اپنی زبان میں پاکیزگی پیدا کر لو، خیالات میں پاکیزگی پیدا کر لو، دل میں حسد سے، بغض سے، کینہ سے پاک کر لو، تو اللہ تمہاری زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دے گا. اب اس کے جیلسی شروع ہو گئی. اس نے کہا بادشاہ کے سامنے نا میں اس کے ساتھ دیکھو اب کرتا کیا ہوں. باہر نکلا، وہ شخص بھی بیچارہ باہر نکلا. کچھ لوگ معصوم دل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ معصوم نہیں ہے جو ہم انبیاء کے لیے کہتے ہیں گناہوں سے پاک. گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں. وہ جو ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں ورڈ یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے، معصومیت ہے. تو معصوم دل کا مطلب کیا؟ کہ انہیں ہوشیاریاں نہیں آتی، انہیں ہوشیاریاں نہیں آتی، انہیں چالاکیاں نہیں آتی. وہ ایک چیز کو 10 زاویوں سے الٹے طریقے سے نہیں سوچتے. وہ بڑے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی وہی سادہ سا بندہ تھا. وہ باہر نکلا، اس نے کہا جو جیلسی کرتا تھا نا، اس نے کہا یار تم ایسا کرو کہ تم میرے گھر دعوت پہ آؤ کل کھانے پہ. اس نے کہا نہیں یار کیوں زحمت کرتے ہو؟ نہیں یار آپ گھر پہ دعوت پہ آؤ نا، کھانا کھاؤ نا، کھانا کھاؤ. اس نے کہا یار نہیں آپ زحمت کریں گا، نہیں آ جاؤ. کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر کے، سینے سے لگا کے، اپنا جتا کے، اب پیچھے وہ کیا کر رہا ہے دیکھیں. اس نے کہا کہ دعوت پہ آؤ. کہا آنا کب ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کے پاس جب آ رہے ہو اس سے پہلے آنا، اس سے پہلے آنا. اس نے دعوت قبول کر لی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. وہ چلا گیا. یہ واپس بادشاہ کے پاس، واپس بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت آپ جس کو انعامات سے نوازتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے بھائی؟ کہا وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے اتنی بری بدبو آتی ہے کہ میں بادشاہ کے قریب نہیں جا سکتا. اس نے کہا یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ کہا ہاں آپ آزما کے دیکھ لیں. کہا کیسے؟ کہا کل جب وہ آپ کے پاس آئے، آپ تو دور بٹھا کے نصیحتیں سنتے، اس کے لفظوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. کل جب وہ آئے آپ اس کی نصیحت بعد میں سنیے گا، پہلے اسے کہیے گا ذرا میرے قریب آؤ. جیسے ہی وہ آپ کے قریب آئے گا نا، اپنی ناک میں ہاتھ رکھ لے گا کیونکہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کو. بادشاہ سلامت تو تل ملا گئے، سیکھ پا ہو گئے. کہا آنے دو دیکھو میں کرتا کیا ہوں. کل بادشاہ کے پاس آنے کا وقت ہو رہا تھا اور اس کو دعوت پہ بھی جانا تھا. وہ دعوت پہ گیا. اس جیلیسی کرنے والے نے، حاسد نے، حسد کرنے والے نے، اس کی کاٹ کرنے والے نے، اس سے جلنے والے نے، اس کی عزت نہ ہضم ہونے والے شخص نے کیا کیا؟ اسے کھانا پیش کیا اور کھانے میں لہسن بہت تیز کر دیا، ادرک بہت تیز کر دی، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے گی. اب اس نے کھانا کھایا. اب وہ بیچارہ وہی بات معصوم دل، اس نے یار بڑی محبت سے اس نے بلایا، میں کیا شکوے کروں کہ لہسن تیز تو ادرک تیز. اس نے خاموشی سے وہ تیز ادرک لہسن والا کھانا کھا لیا. اب کھانا تو کھا لیا، اسے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے اب اسے؟ بادشاہ کے پاس. بادشاہ ویٹ کر رہا ہے. بادشاہ کیا اس کا ویٹ ہو رہا ہے، اور یہی بندہ وہاں پہ جال بچھا کے آ چکا ہے اور اس کو تیز ادرک اور لہسن کا کھانا کھلا چکا ہے. اب وہ پہنچتا ہے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس آ کے بیٹھا. بادشاہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لفظوں کی خوبصورتی بکھیرتا اور نصیحت ادا کرتا، بادشاہ نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، آج میرے پاس آؤ. وہ بادشاہ سلامت کے پاس اٹھ کے جانے لگا اور اس نے یوں ہاتھ رکھ لیا.
اس نے ہاتھ کیوں رکھا؟ یہ تو آپ کو اور مجھے پتہ لگ گیا کہ یار وہ تو لہسن اور ادرک کا کھانا کھا چکا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے ہاتھ رکھا ہے کہ بادشاہ کے منہ پہ نہ بدبو چلے جائے. اس نے یوں ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ کو اس کی بات سچ ہوتی نظر آئی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے وہیں جا کے بیٹھ جاؤ، تم وہیں جا کے بیٹھ جاؤ، نصیحت بھی نہیں سنوں گا آج تمہاری. کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. اسے تو پتہ ہی نہیں نا ہو کیا رہا ہے. بادشاہ نے پرچی پہ لکھا جلاد کو، وہاں پہ جو بندہ تھا، بادشاہ نے کہا یہ جو بندہ پرچی لا رہا ہے، یہ جو بندہ پرچی لا رہا ہے، اس کو کاٹو، قتل کرو، سزا دو، اور اس کی لاش میں بھوسا بھر کے میرے پاس واپس بھیجو. بادشاہ کو غصہ آ گیا، بھائی اس کا اختیار ہے. کہا یہ لو پرچی. اب روز جسے خزانے کی پرچی اور انعام کی پرچی ملتی ہے اسے کیا پتا اس پرچی میں کیا ہے. اس نے پرچی کو مٹھی میں لیا اور واپس جانے لگا خوشی خوشی. اور جس نے کھانا کھلایا تھا تیز ادرک اور لہسن والا، وہ باہر کھڑا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا پھر انعام کی پرچی ہاتھ میں. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے بادشاہ سے؟ کہا بادشاہ نے جو ہے میری آج نصیحت نہیں سنی، نصیحت کے بغیر ہی انعام دے دیا ہے. کہا اچھا. کہا یار ایک احسان تو کرو. کہا کیا احسان کرو؟ کہا احسان یہ کرو کہ آج میں نے تمہاری دعوت بھی کی ہے، اتنا حق تو مجھے بنتا ہے کہ روز تم انعام لیتے ہو، آج میں انعام لے لیتا ہوں. کہا نہیں، پھر وہی بات کہوں گا، معصوم دل، چلاکیاں نہیں آتی. کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں میرا بھائی، روز میں انعام لیتا ہوں، آج تم انعام لے لو. لاؤ انعام کی پرچی. انعام کی پرچی لے کے پہنچا خزانچی کی جانب. خزانچی نے پرچی دیکھی. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. کہا کیا آ جاؤ؟ خزانہ دے دو. کہا خزانہ نہیں ملے گا، تم قتل کیے جاؤ گے، تمہاری لاش میں بھوسا بھرا جائے گا. کہا نہیں یہ تو خزانے کی پرچی ہے. کہا خزانہ نہیں، بادشاہ نے لکھا ہے جو پرچی لے کر آئے اسے قتل کرو، اس کی لاش میں بھوسا بھرو اور میرے پاس واپس بھیج دو. اس نے کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں، یہ تو اس کے لیے تھا، یہ تھا وہ تھا. نہ، بادشاہ کا حکم نامہ آ گیا، کچھ نہ سنا گیا. کچھ دیر گزری، بادشاہ کے دربار میں لاش کو لایا گیا. بادشاہ نے چہرے پہ سے ہٹایا تو بندہ ہی بدل گیا. بادشاہ کی تو چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا؟ بلاؤ اس شخص کو جو نصیحتیں سناتا تھا. بلایا گیا. کہا یہ کیا ہے؟ اس کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا ہے. کہا یہ بتاؤ تمہیں میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ بادشاہ پوچھے تمہیں میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کہا واللہ کبھی آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئی. کہا پھر؟ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ میرے منہ سے تمہیں بدبو آتی ہے. کہا نہیں آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی. کہا پھر جب میں نے قریب بلایا تھا تو اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو اس نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا، تیل ادرک اور لہسن کا کھانا کھلایا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہیں میرے منہ سے آپ کو بدبو نہ آ جائے. اور جب میں نکلا ہوں اس نے یہ پرچی مجھ سے لے لی انعام کی. بادشاہ نے کہا بے شک اللہ کے فیصلے بڑے نرالے ہوتے ہیں، جس نے جان بچایا ہے میں کھود گیا ہے. آج تمہیں میں نے خزانے کی پرچی نہیں دی تھی، آج تو سزا کی پرچی تھی. بے شک تمہاری صاف دلی نے ہی تمہیں بچا لیا. حسد، جس نے حسد کیا وہ کہاں گیا؟ حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حاسد کو اس کے حسد پہ ہی چھوڑ دو، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے. ایک بڑی اختصار کے ساتھ میں مثال دوں گا. حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے. یہ اتنی گہری اگزامپل دی ہے نا حضور علیہ السلام نے، ہم نے اس پہ کبھی سوچا نہیں ہم نے. بس آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آگ لکڑی کو، حسد نیکیوں کو. بھائی اس کو سمجھو، یہ مثال میں مطابقت کیسی ہے، یہ مماثلت کیسی ہے، یہی مثال کیوں دی ہے. کہا تم نے کبھی لکڑی پہ غور کیا؟ لکڑی بنتی کتنی محنت سے، غور کیا؟ بیج کو بویا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو سینچا جاتا ہے، پھر مالی اس کو دن رات اس کی رکھوالی کرتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ پودا درخت بنتا ہے، پھر وہ درخت تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ کٹتا ہے، پھر وہ لکڑی بنتا ہے، شیپ میں آتا ہے، پھر اگر گیلا ہو جائے تو تباہ ہے، اسے سوکھی لکڑی بنانا ہوتا ہے، پھر وہ لکڑی بنتی ہے. اتنی محنت سے جو لکڑی بنی ایک لمحے میں آگ جلا کے اسے خاک کر دیتی. یہ مثال ہے. کہا بالکل اسی طرح سے انسان اور مسلمان ہے. اتنی محنت کر کے، نفس کی مخالفت کر کے، شیطان سے دشمنی لے کے، اللہ کی محبت پہ رستہ اور محبت طے کرتے ہوئے وہ نیکیاں جمع کرتا ہے اپنے دامن میں اور حسد کرتا ہے. حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. یہ مثال ہے، ایسی مثال ہے. تو کہا حسد نہیں کرنا. جلدی سے میں اپنے نکات کو مکمل کرتا ہوں. کہا میں نے حسد چھوڑ دیا، حسد کو نہیں کہ اپنے دل سے حسد کو نکال دیا. اور کہا پھر چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ کہا کیا سیکھا؟ کہا میں نے سیکھا لوگ ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، اور میں نے قرآن پڑھا. بولے سبحان اللہ. میں نے کیا پڑھا؟
قرآن پڑھا. کہا میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین, تمہارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان. کہا تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے. کہا جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو پھر میں نے اپنے سب مسلمان بھائیوں سے دشمنیوں کو چھوڑ دیا, میں نے صرف شیطان کو ہی اپنا دشمن سمجھا. اور جب شیطان کو دشمن سمجھا تو پھر دشمن کی مانی جاتی نہیں, دشمن کے اشاروں پہ چلا جاتا نہیں. کہا پھر جب شیطان کہتا ہوں نا کہ نماز کا وقت ہے, تو کھیل لے, تو کرکٹ کھیل لے, تو راڈ گیم کھیل لے, تو یہ کر لے, تو پب جی کا راؤنڈ تو پورا کر لے. کہ یہ شیطان کے خیالات ہوتے ہوں گے. میں ایک طرف رکھ کے میں کہتا ہوں رحمان کا حکم مانیں گے, میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. یہ ہے فرمایا ایک تو میں نے حسد کو چھوڑ دیا, اور پھر میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے جانا میرا دشمن کون؟ صرف شیطان ہے. تو میں نے شیطان کو دشمن سمجھا اور کسی کو دشمن نہیں سمجھا. کہا ساتویں بات کیا سیکھی؟ کہا ساتویں بات میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے 2 روٹی ٹکڑے کے خاطر لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, راضی نہیں ہے, ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں صرف روٹی کے خاطر. کہا پھر تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے قرآن دیکھا. اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا زمین پہ چلنے والا کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. کہا میں نے پھر یہ سیکھا کہ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پہ, میں نے رزق کا ذمہ اللہ کو دے دیا, اور اللہ نے جو مجھ پہ لازم کیا ہے نا میں نے اس کو منانا شروع کر دیا ہے. میں نے رزق کو چھوڑ کے رازق کی تلاش شروع کر دی ہے. اور ہم رزق کی تلاش میں اتنا گھومے ہیں کہ ہم رازق کو بھول گئے ہیں. جو رزق دینے والا ہے رب کی ذات اس کو بھول گئے, رزق میں گھوم رہے ہیں دن رات ڈیوٹی, ایک ڈیوٹی ڈبل ڈیوٹی اور اوور ٹائم بھی کر لو, کچھ پیسہ پیسہ بس رزق چاہیے. کہا میں نے رزق کی تلاش کو چھوڑ کے میں رازق کی تلاش میں لگ گیا, کیونکہ رزق تو میرا اللہ مجھے دے دے گا, میرا رب مجھے دے دے گا. کہا پھر اور کیا سیکھا؟ کہا 8ویں اور آخری بات, 8ویں اور آخری بات 33 سال کا تجربہ مکمل ہو رہا ہے. فرمایا میں نے دیکھا لوگ کسی چیز پہ توکل کرتے ہیں, کوئی اپنے مال پہ, کوئی گاڑی پہ, کوئی دولت پہ, کوئی شہرت پہ, عزت پہ, نہ جانے کس کس پہ تکیہ کر بیٹھے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. کہا میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کر لے پھر اللہ ہی اسے کافی ہوتا ہے, پھر اللہ ہی اسے کافی ہوتا ہے. میں نے سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ پہ توکل کر لیا. کس پہ توکل کیا؟ میں نے اللہ پہ توکل کر لیا, تو پھر رب نے تو کرم کر دیا ہے. حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کون؟ حضرت ابو حمزہ خراسانی. خراسان ایک شہر جیسے پاکستان ہے, پاکستانی خراسانی. حضرت ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں میں حج کے سفر پہ جا رہا تھا, اور یہ حج کا سفر پہلے پیدل ہوا کرتا تھا, ریسورسز نہیں تھے اتنے. کہا حج کے سفر پہ میں پیدل جا رہا ہوں, جنگل سے بھی گزرا. آج کنویں بنے ہوتے کیسے ہوتے ہیں؟ کنویں کی منڈیر جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کنواں ہے, ٹھیک ہے. اس دور میں کنویں جو ہوتے وہ بالکل سیکوینس ایکول ہوتے تھے, یوں زمین چل رہی ہے کنواں آ گیا پتہ ہی نہیں لگے گا. آج اگر گٹر بھی ہے نا تو اس کے بھی ڈھکن ہوتے ہیں, اوپر ابھرا ہوا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے, اور اگر ڈھکن ہٹ گیا تو پھر بندہ گیا, پھر نہیں پتہ لگتا. تو کہا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا, اور جنگل میں وہ جو کنواں تھا نا اس کی منڈیر نہیں تھی. میں چلتے چلتے جا رہا تھا کہ میں اس کنویں میں اچانک گر گیا, میں اس کنویں میں گر گیا. حضرت ابو حمزہ خراسانی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں اس کنویں میں گر گیا, ایک گہرائی میں جا کے میں ٹکا, بیٹھ گیا وہاں پہ. اوپر دیکھوں کوئی ہے نہیں, جنگل کا. کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد, کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد 2 بندے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. میرے دل میں آیا میں نے پکاروں. پھر کہتے پتہ میں نے اپنے دل میں کیا کہا؟ میں نے اپنے دل میں کہا میں ان کو کیوں پکاروں, میں ان کو کیوں نہ پکاروں جو ان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. کہتے میں تو اپنے رب کو پکار لیا. کہا پھر؟ کہا ان دونوں شخص نے رک کے کہا کہ یہ کنویں میں کچھ گر نہ جائے, کوئی کچرا کوئی ملبہ, یہاں مسافر لوگ پانی پیتے ہوں گے, آؤ اس کنویں کی حفاظت کرتے, اس کنویں کو ڈھانک دیتے. کہا انہوں نے جھالر لی, پتے لیے, رسیاں لی. کہہ رہے میں نیچے گہرائی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور وہ کنویں کا منہ بند کر رہے ہیں. دل نے پھر کہا پکار لے. میں نے کہا ان کو کیوں پکاروں, جو ان سے زیادہ قریب ہے اس رب کو پکاروں گا, اس رب کو پکاروں گا. کہا میں نے اپنے یقین کو مضبوط کر لیا. کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کر لیتا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کہتے میں مضبوطی سے اپنے نفس کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے مضبوطی سے بیٹھا رہا, بند ہو گیا. کاش شام بھی ڈھل گئی, صبح بھی ڈھل گئی, دن بھی ڈھل گیا, رات ہو گئی, اندھیرا. کہتے ہیں اندھیرا, لیکن میں تو اپنے رب کے ساتھ مگن بیٹھا ہوا ہوں. اب جنگل میں کون آئے گا, منہ بھی بند ہے,
کہتے ہیں کہ یکدم میں نے دیکھا کہ حرکت شروع ہو گئی, وہ جھالریں کھلنے لگی, وہ پتے ہٹنے لگے, اور ایک عجیب و غریب ٹانگ کسی کی آئی, اور وہ کوئی انسان کی ٹانگ نہیں تھی, وہ کوئی درندہ تھا, درندہ اس کی ٹانگ آ گئی. ٹانگ کو میں نے دیکھا, یہ کیا بات؟ کہا پھر رب کی طرف سے ندا بھی آئی, اے ابو حمزہ خراسانی اسے پکڑو اور باہر آ جاؤ. کہتے ہیں وہ میں نے ٹانگ کو پکڑی ہے, اس درندے نے مجھے یوں کر کے کنویں سے باہر نکال لیا. کہتے ہیں جب میں نے باہر آ کے دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا, منظر ہی عجیب تھا. کہا کیا منظر تھا؟ کہا وہ درندہ تھا جو انسانوں کو کھایا کرتا تھا, انسانوں کو کھایا کرتا تھا, جس کی خوراک ہی انسان تھی. کہا پھر کہا رب کی طرف سے آواز آئی, اے حمزہ اگر کوئی رب پہ یقین کر لے تو رب ایسے بچایا کرتا ہے جو اس درندے کی خوراک ہو اسی سے بچوا لیا کرتا ہے. کہا یہ تو تم اس کے رزق ہو, تم تو اس کی خوراک ہو, لیکن دیکھو پھر اللہ کی حفاظت کا اہتمام, بچایا کسی اور طریقے سے بھی جا سکتا تھا, لیکن تمہارے یقین کا لیول اتنا اوپر تھا, تو پھر ہم نے بھی اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں کہ جس درندے کو تجھے کھانا تھا لیکن وہی درندہ تجھے بچانے آیا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ, فرمایا کہ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا نا پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. آج بڑی ٹینشنوں میں رہتے لوگ کہ یار یہ نہیں ہو رہا, وہ کام اٹک گیا, وہ مشکل آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. فرمایا قرآن پڑھا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. ہم اللہ کے سپرد نہیں کرتے, ساری ٹینشنیں خود پال لیتے ہیں. اٹھائیں ہاتھ اور رب کے آگے دعائیں کر کے کہیں میرے اللہ میں اس پریشانی میں پھنسا ہوں, تو ہی حل فرما. اللہ حل فرمائے گا, اللہ کرم فرمائے گا. اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف اور گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ایک بار 8 باتیں ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ جو انہوں نے بات بتائی نا 1 منٹ میں جلدی سے خلاصہ کر رہا ہوں. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وقت کے کامل ولی, ان کی صحبت گیدرنگ, ان کی سنگت میں رہنے والے حضرت حاتم اسم. پوچھا کتنے سال رہے؟ کہا 33 سال. کتنے سال؟ کہا 33 سال میں کیا سیکھا؟ کہا 33 سال میں صرف 8 باتیں سیکھی. 8. انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. سارا وقت, ساری صحبت, ساری سنگت, ساری محنت تم پہ برباد ہو گئی, صرف 8 باتیں سیکھی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو ریئیکشن ہے نا, یہ ریئیکشن بدلے گا کیسے؟ یہ جو 8 باتیں سننے کے بعد ریئیکشن بدلا, پھر لفظ کیا ادا ہوئے وہ آپ دیکھیے گا. 8 باتیں سن کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 8 باتیں تم نے سیکھی. کہا چلو بتاؤ تو صحیح کیا سیکھا. کہا میں نے 8 باتوں میں یہ سیکھا, میں نے سب سے پہلی بات سیکھی نیکی سے محبت, نیکی سے. دوسری کیا سیکھی؟ کہا دوسری میں نے نفس کی مخالفت. کہا تیسری کیا سیکھی؟ کہا تیسری میں نے سیکھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کہا چوتھی بات کیا سیکھی؟ کہا چوتھی یہ سیکھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ کے آگے معزز اور عزت دار بن جاؤ. کہا پانچویں کیا سیکھی؟ حسد سے دور رہنا, حسد سے بچنا. کہا چھٹی کیا سیکھی؟ کہا چھٹی یہ سیکھی کہ میں نے دشمن جسے جانا ہے وہ صرف کس کو جانا ہے؟ شیطان کو جانا ہے. کہا پھر 7ویں بات کیا سیکھی؟ کہا 7ویں یہ سیکھی کہ میں نے دیکھا کہ رزق کا ذمہ تو صرف اللہ کے ہے, تو میں رزق کو چھوڑ کے رازق کی تلاش میں لگ گیا. کہا 8ویں بات کیا سیکھی؟ کہا 8ویں یہ سیکھی کہ میں نے صرف اللہ کی ذات پر توکل کیا. جب یہ جملے سنے, جب یہ 8 باتیں سن لی تو شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جھوم جھوم کر کہنے لگے ارے میں قربان جاؤں, تم نے جو 8 باتیں زندگی میں سیکھ لی ہیں, ان 33 سالوں میں جو 8 باتیں سیکھی ہیں, کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان 8 باتوں پہ دنیا تک عمل کر لیا, ان 8 باتوں پہ, فرمایا میں نے قرآن پڑھا, میں نے توریت دیکھی, میں نے زبور دیکھی, میں نے انجیل دیکھی. کہا جس نے 8 باتوں پہ عمل کیا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی 4 آسمانی کتابوں پہ عمل کر لیا ہے. 4 آسمانی کتابوں پہ عمل کر لیا. یہ تو قرآن پہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا, قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا ہم سے. کہا نہیں یہ 8 باتیں تو وہ ہے. اب ریئیکشن بدل گیا ہے, پہلے تو انا للہ پڑھ لیا تھا. کہا اتنی کمال, اتنی نایاب, اتنی مایہ, اتنی یونیک, اتنی پیاری باتیں, 8 باتیں تم نے سیکھی. کہا ان 8 باتوں کا کمال یہ ہے کہ جس نے ان 8 باتوں پہ عمل کر لیا, ان 8 باتوں پہ عمل کر لیا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی 4 آسمانی کتابوں پہ عمل کر لیا. 4 آسمانی کتاب. تو ان 8 باتوں کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنائیں. اللہ کے کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات باقی, ملاقات باقی, دعاؤں کی عرض ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی مسجد میں دوبارہ حاضری ہوگی. وما توفیق الا باللہ. مفتی صاحب کی آفیشیل YouTube چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.